جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا یہ اس وقت سے بھی پہلے سے یہ قطار چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا کب سے چل رہی ہے، میں دیکھتا ہوں بس چل رہی ہے۔ ہر اونٹ کے اوپر 2 صندوق ہیں، ہر صندوق کو تالے لگے ہوئے ہیں، اور کتنے اونٹوں کی قطار ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے اونٹوں کی قطار ہے وہ چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر حضرت جبریل نے ایک اونٹ کی مہوار کو پکڑا، ایک صندوق نیچے اتارا، صندوق کا تالا کھولا تو صندوق جو ہے وہ انڈوں سے بھرا ہوا ہے اور ہر انڈے کو تالا لگا ہوا ہے۔ حضرت جبریل نے انڈے کا تالا کھولا اور ہر انڈا خسکاس کے دانوں کا بھرا ہوا ہے اور ہر خسکاس کے دانے کو تالا لگا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب خسکاس کا تالا بھی کھولو، جبریل نے جب خسکاس کا تالا کھولا تو اس کے اندر ایک جہان آباد ہے، اور اس جہان کو ایک شہر ہے بڑا، اور اس کے اندر ایک مقرر ہے، بہت مجمع اکٹھا ہوا ہے، اجتماع کے اندر مقرر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، اور پانی کے اوپر ایک زمین کا تودا ہے، تودے کے اوپر نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، لوگوں سنو جو ان کے اوپر ایمان لے آئے گا اور ان کا کلمہ پڑھے گا وہی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ مرحبا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ موجود ہیں، آؤ اور سب زیارت کر لو۔ ساروں نے زیارت کی اور ساروں نے کلمہ پڑھا اور ایمان کے اندر داخل ہوئے، تو اسی طرح پھر تالے جیسے کھولے تھے بند کر کے اوپر صندوق رکھ دیا، اور پھر وہ اونٹوں کی قطار چلنے لگی۔ اس واقعے کو اچھے میاں نے بھی بیان کیا، اور حضرت شاہ حمزہ ماہروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہی آخری جو منزل تھی سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر وہاں رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کے اوپر چڑھایا گیا، تو اس کے جو درخت تھا سدرہ کا، وہ بیری کے پھل کے طرح تھا، جیسے بیری کے پتے ہوتے ہیں، اور اس کے جو بیری کے پھل جو تھے وہ اس طرح تھا جیسے مٹکے ہوتے ہیں، ہجر کے مٹکے، اور اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں کی جیسے تھے۔ اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیری کے پتوں، یہ جو ہاتھی کے کان کی طرح جو پتے ہیں اتنے بڑے بڑے تھے، اگر دنیا کے اوپر ایک پتا بھی سدرہ کا داخل ہو جائے تو اس سدرہ کے بیری کے ایک پتے کے سائے کے نیچے پوری دنیا بیٹھ جائے، اتنا بڑا تھا۔ اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے سدرۃ المنتہا کی جو بیری تھی اس کی جڑوں کو دیکھا تو اس میں سے 4 نہریں جاری تھیں، اور وہ 4 نہریں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھی، 2 پوشیدہ تھی، 2 ظاہر تھی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ 4 نہریں ہیں، 2 جنت میں جا رہی ہیں اور 2 دنیا میں جا رہی ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے انہوں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2 نہریں جو جنت کی ہیں وہ ایک کوثر ہے اور ایک رحمت ہے، اور جو دنیا کی طرف جا رہی ہیں ایک فرات ہے اور ایک نیل ہے، یہ 2 نہریں ہیں۔ تو یہ 2 نہریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، 4 نہریں جو 2 جنت کی طرف جا رہی تھی اور 2 دنیا کی طرف۔ اور جب آپ مقام سدرہ کے عجائبات کے ملاحظہ فرما چکے تو اوپر منزل کی مقصد کی طرف بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے، تو آپ نے فرمایا جبریل یہ مقام جدا ہونے والا نہیں، دوست ایسے مقام کے اوپر دوست کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 1 انگلی کی مقدار کی برابر بھی اگر میں اوپر گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاجت تھی جبریل نے وہ سنا دی۔ حضور فرماتے ہیں جب مجھے اوپر لے جایا گیا تو آپ اس کے بعد اوپر پہنچے اور مقام مستون پر پہنچے، مستوا بھی کہتے ہیں مستون بھی کہتے ہیں، وہاں کلموں کے لکھنے کی آواز میں نے سنی۔
تو فرمایا کہ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر لے جایا گیا مجھ کو یہاں تک کہ چڑھا کہ ایک بلند مقام آیا جسے مستوی کہتے ہیں، سنتا تھا اور اس مقام کے اوپر میں کلموں کی لکھنے کی آواز کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو تقدیریں لکھتے ہیں اور قضاء الہی لکھتے ہیں، لوح محفوظ پر احکام الہی نقل کرتے ہیں، تقدیر و قضا، جیسے اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کی تقدیر کو لکھ رکھا ہے، جتنا اس کی قضاء قدر ہے، جتنا اس کا رزق ہے، جو کچھ اسے عطا کرنا ہے، جو دینا ہے، جو لینا ہے، جو بھی معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لکھ رکھے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے پھر مجھے جب بہشت میں داخل کیا گیا میں نے موتیوں کے گنبد دیکھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی مٹی جو ہے وہ مشک کی خوشبو دیتی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ کیا حقیقت وہ مشک و کستوری ہے اور بہت وہ خوشبودار تھی۔ ایک حدیث میں آیا کہ جنت کی خوشبو کی لپیٹ 500 سال کی راہ کی مسافت کے اوپر لپیٹتی ہے، اس کی خوشبو اتنی ہوتی ہے۔ اور بہقی میں حدیث ہے، مذکور ہے کہ جنت کی سیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزخ کو بھی رکھا گیا، اور دوزخ کا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا غضب میں نے دیکھا دوزخ کے اندر، اور اس غضب کو بھی دیکھا، اور اللہ کے عذاب کو بھی میں نے دوزخ میں دیکھا، اور اللہ کے انتقام کو بھی میں نے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوزخ کے اندر پتھر بھی ڈالے جائیں تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جائیں، اور لوہا ڈالا جائے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے، وہ ایسی دہکتی ہوئی آگ تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے عرش کے اوپر جیسے سدرہ کے اوپر میں قدم رکھتا ہوں تو میرا براق بھی ٹھہر گیا اور جبریل امین بھی ٹھہر گیا۔ جبریل امین تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق رک گیا، جبریل رک گیا، پھر اس کے بعد ایک سبز رنگ کا بچھونا آیا جسے رف رف کا نام کہا جاتا ہے، اور اس کی روشنی اتنا تھی کہ سورج کی روشنی کے آگے اوپر سامنے آ جائے تو سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، اتنی روشنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں اوپر اس بچھونے اس تخت کے اوپر سوار ہوا تو میری آنکھیں بھی روشن ہو گئی، اور فرمایا کہ میں اکیلا وہاں روانہ ہوا، حجاب طے کیے گئے، 70,000 حجابوں سے گزرا، ہر ایک حجاب کی موٹائی 500 برس کی مسافت کی تھی، اور 500 برس کی مسافت کا فاصلہ تھا۔ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق یہاں تک رک گیا اور جو ہے آپ کو رف رف لے کر چلنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب جس بھی حجاب سے اتر جاتا تھا اس حجاب کی ایک صفت ہوتی تھی، کسی حجاب کا نام کریم تھا، کسی حجاب کا نام شکور تھا، کسی کا نام حلیم تھا، کسی کا نام رحیم تھا۔ جب میں جس حجاب سے گزرتا اس حجاب کا رنگ، اس کا پرتو میرے اوپر چڑھ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں رحیم کے حجاب سے گزرا تو میرے اوپر رحیم کی صفت کا رنگ چڑھا، جب میں حلیم کے حجاب سے گزرا تو حلیم کا رنگ چڑھا، جب میں شکور کے حجاب سے گزرا تو شکور کا رنگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 حجابات بنائے، 70,000 حجابات جیسے میں طے کرتا گیا، ہر حجاب کا ایک علیحدہ وصف کا ایک رنگ تھا، جو اللہ کی قدرت کے رنگ تھے، وہ سارے رنگ میری ذات کے، اللہ کی ذات کے میرے اوپر چڑھتے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گری تھی سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ اور جب عرش، حضور فرماتے ہیں کہ عرش کے قریب پہنچا تو تمسک العرش بعضیالہ، عرش نے میرے دامن کو تھام لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی کے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا جس کا مکان ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ حجابات ہی حجابات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے، آخر میں کیف و الا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے، نہ کوئی سمت تھی، نہ کوئی نشانی تھی،
نہ کوئی نشان تھا، نہ کوئی رستہ نظر آتا تھا، بالکل میں تنہا تھا۔ سراغ و عین و متاں کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آواز آ رہی تھی، ادن منی یا احمد، ادن منی یا محمد، قریب آ اے میرے محمد، قریب آ اے میرے محمد۔ کہا کہ ثم دنا، قرآن کہتا ہے پھر وہ میں قریب ہوا، حضور فرماتے ہیں میں قریب ہوا یا وہ قریب ہوا، اسی کے مقابلے میں بات ہے۔ ثم دنا، وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ اتنا قریب ہو گئے جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، ایسے کمان بنتی ہے، اس طرف بھی کمان ہو اس طرف بھی کمان ہو، یعنی تقریباً 2 فٹ یا 1 گز یا 3 فٹ کا فاصلہ باقی رہا۔ پھر کہا او ادنا، اس سے بھی کم ہو گیا۔ کہا کہ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے، خرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وہاں سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، مکان و کیف و الا کہا تھا۔ یہی باتیں جب سفر شروع ہوا تو محبت بھری آواز آتی تھی، ادن منی، اور قریب آئیے، ادن منی، اور قریب آئیے۔ حضور فرماتے ہیں میں بڑھتا گیا، قریب تر قریب ہوتا گیا، جیسے قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، آواز آتی گئی، قریب آتا گیا، بڑھ اے محمد، قریب و احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ حضرت عبد الرحمن لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے حسین صورت کو میں نے دیکھا، اس نے میرے 2 کاندھوں کے درمیان ید قدرت رکھا، اور میں نے اپنے 2 پستانوں کے درمیان ٹھنڈک محسوس کی، اور ما کانا و ما یکون کا علم میرے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو شرف خلت بخشا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم بخشا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف دیدار اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت یاد آ گئی، فرمایا شاہ نے عرض کی امت گناہ گار ہے، بخش دے مولا تو غفار ہے، تجھ کو آسان نہیں دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پر رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ رہا آج کی رات ہے۔ اللہ نے